ماں کا مقام اور بچے کی تربیت۔ ماں اپنے بچے کی تربیت کس انداز میں کرتی ہے؟ ماں ہی تو ہے جو اپنے بچے کی ایک عمدہ تربیت کر کر بچے کو اس مقام پر پہنچا دیتی ہے کہ ایک وقت وہ آتا ہے کہ اس مقام پر بچہ وہ فیض یاب ہوتا ہے کہ لوگ اس سے مصافحہ کرنا فخر محسوس کرتے ہیں اور اس کی زیارت اعزاز سمجھتے ہیں اور ان کی صحبت میں بیٹھنا اور ان سے فیض یاب ہونا یقینی سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے جب ماں اپنے بچے کی عمدہ تربیت کرتی ہے، اس کا انداز یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے بچے کو بچپن میں جب وہ معصوم ہوتا ہے لوری دیتی ہے تو اس لوری دیتے وقت وہ اپنے رب کو یاد کرتی ہے، کبھی بچے کو دیکھتی ہے اور کبھی عرش معلیٰ پہ اپنے رب کو دیکھتی ہے اور اپنے رب کا شکر بجا لاتی ہے۔ ہمتاً وہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اللہ رب العالمین کے پاک نام بسم اللہ پڑھ کر دودھ پلاتی ہے اور اپنے بچے کو ہر وقت اس ماحول میں، اس پاکیزہ ماحول میں رکھتی ہے کہ کبھی وہ اللہ رب العالمین کی تسبیح سن رہا ہوتا ہے، کبھی وہ اللہ رب العالمین کا پاک کلام سن رہا ہوتا ہے، معصوم بچہ ہوتا ہے۔ ماں پیارے محبوب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ کر اپنے بچے پر پھونکتی ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمتوں کا اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس بچے کے لیے بڑی سعادت ہے، خوش قسمتی ہے کہ اسے ایک ایسی عمدہ ماں ملی جس نے اس کی اتنی عمدہ تربیت کی اور وہ ہر وقت اپنے رب سے اپنا آنچل پھیلا کر یہی دعا کرتی رہتی ہے کہ اے میرے پاک رب، میرے بچے کو نیک بنا، اپنا مطیع اور فرما بردار بنا، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا بنا۔ اپنے بچے کے لیے جب ماں یہ دعائیں کرتی ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت گھٹا بن کر چھا جاتی ہے، وہ دعائیں عرش معلیٰ پہ قبول ہوتی ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمتوں کا، برکتوں کا، ہدایت کا نزول ہوتا ہے، اس گھر میں سے شیاطین نکل جاتے ہیں، اس گھر میں برکتیں آتی ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے سلامتی آتی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کی ایسے عمدہ انداز میں تربیت کریں۔ اس کے برعکس بھی ہے، وہ مائیں بھی ہیں جب بچے کی پیدائش پر گھر میں ناچ اور گانا کرتی ہیں، وہ معصوم بچہ خوش نہیں ہوتا، وہ بے چین ہو جاتا ہے کہ میرے رب نے مجھے معصوم پیدا کیا، اب میرے گھر میں یہ کیا شیطان ناچتا ہے، کتنی بری آوازیں میرے کان میں ڈالی جا رہی ہیں۔ وہ بچہ بے چین اور بے قرار ہوتا ہے، پھر اس ماحول کی وجہ سے وہ بچے پر وہ چیزیں اثر انداز ہوتی رہتی ہیں۔ ماں کیبل گھر میں لگی ہوئی ہے، گانا چلاتی ہے، بچے کو لوری میں اللہ تعالیٰ کا ذکر سنانے کی بجائے وہ بچہ گانے سن رہا ہوتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ اس شیاطین ماحول کا اس پر یہ اثر ہوتا ہے، جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے پھر وہ خود بھی کیبل پہ گانے سنتا ہے۔ ماں کہتی ہے بچے مجھے یہ گانا نہیں، مجھے دوسرا گانا پسند ہے، وہ لگا دو، بچہ وہ گانا لگاتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے بچہ موبائل لے لیتا ہے، موبائل میں اپنی مرضی کی تمام خرافات کو دیکھتا ہے، پھر آوارہ ماحول میں چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایک وقت آتا ہے اتنا بگڑ جاتا ہے، آوارے ماحول کی وجہ سے کوئی نشئی بن جاتا ہے، کوئی بے حیا بن جاتا ہے، کوئی ماں کا اپنی مقام زندگی اور کو بچے اپنے کی لیے وبال تربیت۔ بنا لیتا ہے۔ پھر مائیں ماں روتی ہیں اپنے بچے کہ کی ہائے میرا تربیت کس بچہ انداز میں کرتی ہے؟ میرے لیے کیا بن گیا،
یہ تو دوزخ بن گیا ہے جو اپنے تو بچے اس کی لیے ایک ماں عمدہ تربیت اس کر بات کو سمجھے کہ بنیاد بچے کس کو نے اس رکھی مقام تھی، پر پہنچا دیتی ہے اگر کہ ماں ایک وقت وہ آتا بنیاد ہے غلط نہ رکھتی کہ آج اس بچہ اس مقام غلط پر مقام بچہ پہ وہ نہ فیضیاب پہنچتا۔ ہوتا ہے اس لیے میری کہ لوگ تمام ماؤں سے یہ درخواست ہے اس سے مسافہ کہ کرنا اپنے فخر بچوں کی محسوس کرتے ہیں، تربیت جس طرح اور اسلام نے اس کی بتایا ہے زیارت اس طرح تربیت کریں۔ اعزاز سمجھتے اللہ ہیں تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان تاکہ کی ہر صحبت قسم میں کی بیٹھنا خرافات سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں اور ان سے بچ سکیں۔ فیضیاب ہونا یقینی سمجھتے ہیں